الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن پاک کے 70ویں پارے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ یہ پارہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے، سورہ الانبیاء اور سورہ الحج۔ سورہ انبیاء مکی صورت ہے، 7 رکوع اور 112 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلے رکوع کے اندر آغاز میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ قیامت حساب کو جب ہم احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ ہیں، یعنی میرے بعد کوئی رسول نہیں، میری امت کے بعد کوئی امت نہیں، اب قیامت کے انتظار کرو۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حساب کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا۔ اس کے بعد دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ اپنے کفر کی وجہ سے وہ ختم ہو گئیں اور ان کی جگہ نئے لوگوں نے لے لی۔ یعنی انسان تصور کرے کتنی دنیا جو ہے وہ آئی اور وہ چلی گئی ہے۔ کامیاب وہی رہے جنہوں نے اللہ رب العزت کی توحید کو مان لیا، رسولوں کی رسالت کو مان لیا۔ اور لوگوں کا مزاج کیا ہے کہ جب عذاب آتا تو لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ہم نے کہا اب لوٹو اپنے مکانات کی طرف، اب اپنے گھروں کی طرف، اپنے ساز و سامان کی طرف کیوں نہیں لوٹتے؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے مال، اپنی مکانات پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ اللہ نے فرمایا جب عذاب آتا ہے تو اسی مال کو، انہی مکانات کو چھوڑ کر انسان جو ہے وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کیا غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین کا منہ بند تھا، ہم نے انہیں کھول دیا۔ اب منہ بند تھا، اس کو کھول لیں، اس کو ہم 2 انداز میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک جدید سائنسی تحقیق کے مطابق، جس کو کبھی ہم کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری، کہ ایک وقت ہر چیز کٹھی تھی، پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور یہ کائنات کا وجود بنا، یعنی سارے بند تھے، پھر اللہ نے اس کو کھول دیا۔ دوسری جو پہلے مفسرین اکرام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے لوگوں نے تفسیر بیان کی، انہوں نے کہا آسمان کا منہ بند تھا، اللہ نے بارش نازل کر کے اس کا منہ کھول دیا۔ زمین کا منہ بند تھا، اللہ نے اس میں نباتات کو اگایا اور اس کا منہ جو ہے وہ کھل گیا۔ دونوں اعتبار سے اللہ رب العزت کی حکمتیں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں اگر انسان غور کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر چیز کو پانی سے بنایا گیا جس میں بھی جان ہے، اور آج کی جدید سائنس بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی جاندار اشیاء ہیں ان سب میں ایک میجر حصہ پانی کا ہے، واٹر کا ہے۔ انسان کے جسم میں سے اگر پانی کو نکال دیا جائے تو انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اس کائنات کے اندر ہر چیز کے اندر پانی موجود ہے، تو اللہ رب العزت نے اسی طرف اشارہ کیا، فرمایا ہر چیز کو ہم نے جو ہے وہ پانی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد چوتھے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کون ہے جو دن اور رات میں تمہاری رحمان سے حفاظت کرتا ہے؟ یعنی اگر تم رحمان کو نہیں پہچانتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمان کو پکارتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رب رحمان ہے، تو کون ہے جو تمہارے بت ہیں ان میں سے کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے رحمان سے دن اور رات کے اندر؟ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے بتوں کی جو ہے وہ مذمت پر دلائل قائم کیے۔ پھر فرمایا کیا نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو گٹاڑے ہیں؟ یعنی مشرکین کے لیے جو اسلام کو نہیں مانتے ان کے لیے تنگ ہو رہا ہے دائرہ تنگ ہو رہا ہے، یعنی اسلام کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے۔ جیسے اسلام پھیل رہا ہے تو نان مسلم کے لیے دنیا کا دائرہ جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد چھٹے رکوع کے اندر نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ انہوں نے پکارا تو ان کو نجات دی اور قوم کو غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ اس زمین پر کسی بھی کافر کا گھر باقی نہ بچے، سب کو تباہ کر دیا گیا۔ وہ 80 لوگ بچے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی ایک فیصلے کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا کہ ایک شخص کی بکریاں جو ہیں وہ دوسرے شخص کے کھیت کو کھا گئیں، خراب کر دیا۔ فیصلہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام باپ بیٹے ہیں۔
داؤد علیہ السلام باپ ہیں، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر کم تھی۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو، کھیت والا جو ہے وہ بکریاں لے لے بکری والوں کی۔ یہ فیصلہ کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ابا جان اس سے بھی بہتر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے پوچھا جی اس سے بہتر فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس سے بہتر فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ بکریوں والے کی بکریاں کھیت والا لے لے، وہ ان سے دودھ لے، ان کی خدمت کرے، اس کی وجہ سے دودھ ملتا رہے گا، اور جو بکریوں والا ہے وہ کھیت کی حفاظت کرے۔ جب کھیت اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے تو یہ بکریوں والا جو ہے وہ بکریاں واپس لے اور کھیت والے کے کھیت اس کو واپس دے دے۔ داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کی اس فیصلے کو بڑا سراہا اور اس سے بہت خوشی ان کو محسوس ہوئی۔ داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی آواز عطا فرمائی کہ پہاڑ اور پرندے وجد میں آ جایا کرتے تھے، پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زرہ بنانے کا ہنر جو ہے وہ سکھایا کہ ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، اسے وہ زرے بنایا کرتے تھے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ سلیمان علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے فضل کیا، ان کے تصرف میں ہوا کو بھی دے دیا، جہاں چاہتے ہوا کو حکم دیتے ہوا سلیمان علیہ السلام کو لے جاتی۔ جنات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تصرف عطا فرمایا، جنات ان کے لیے کام کیا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام جو بھی حکم ان کو دیتے تھے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ ایوب علیہ السلام کو جب مشکل پہنچی، مصیبت پہنچی، انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا تو ہے۔ ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے ایسے نبی ہیں کہ جن کا صبر بے مثال ہے۔ آپ کے پاس روایات کے اندر ملتا ہے 500 بیلوں کی جوڑیاں تھیں، یعنی فصل میں ہل چلانے کے لیے 500 جوڑیاں تھیں، 1000 بیل تھے۔ تو ان کا بہت بڑا رقبہ تھا جس کے لیے انہوں نے اتنے جانور رکھے ہوئے تھے۔ 7 ان کے بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آئی، فصل جل گئی، کھیت ختم ہو گئے، جانور تھے، بیماری آئی، جانور مار گئے۔ ایک دعوت پہ بیٹے بیٹیاں سارے اکٹھے ہوئے، گھر کی چھت گری، وہ سارے فوت ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش تھی۔ ایوب علیہ السلام کے جسم پر خارش ہوئی، انہوں نے جب خارش کی تو وہاں زخم بنے، زخموں کے اندر پیپ پڑ گئی، لوگوں نے ایوب علیہ السلام کو خود سے دور کر دیا۔ لیکن ایوب علیہ السلام اتنی مصائب کے باوجود صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اللہ کی بارگاہ میں کلمہ شکر کرتے رہے اور اللہ کی تعریف بیان کرتے رہے۔ 7 سال انہوں نے اسی کرب کے اندر گزارے۔ 7 سال کے بعد انہوں نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کی پکار کو قبول فرمایا اور سارا جو ان کا مال اسباب تھا انہیں واپس ایوب علیہ السلام کو لوٹا دیا۔ تو اس میں انسان کے لیے درس عبرت ہے، انسان اتنا اجلت پسند نہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، مصیبتیں آئیں بھی تو اللہ کی رضا جان کر ان پر صبر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 7واں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کے کسی عمل کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ کیا بیان فرمایا کہ مومن جو بھی عمل کرے چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اس کو ضائع نہیں کیا جائے گا، قیامت کے دن اس کا بدلہ جو ہے اس کو دیا جائے گا۔ کفار کا تذکرہ ہوا، کفار کو اس وقت سمجھ آئے گی جب یاجوج مجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یعنی آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ دیوملائی کہانی ہے، پتہ نہیں کس علاقے، قرآن اس کا یاجوج مجوج کا ذکر کرتا ہے۔ 16ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہوا۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کفار کو اس وقت بات کی سمجھ آئے گی جب یاجوج مجوج کو کھول دیا جائے گا اور ان لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ نہ صرف ان کو بلکہ ان کے خداؤں یعنی بتوں کو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یعنی یہ ان کے لیے تذلیل کا باعث ہوگا کہ یہ لوگ تھے جن کی ہم عبادت کرتے تھے، آج یہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے یہ کیا کریں گے۔ پھر وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، چیخیں گے نہ سنی جانے والی، یعنی وہاں وہ چیخیں گے لیکن ان کی چیخ کو سنا نہیں جائے گا، یعنی ان کو پکار کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ حج ہے۔ سورہ حج جو ہے یہ اس کے مدنی اور مکی ہونے کے درمیان اختلاف ہے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس کی کچھ آیات جو ہے وہ شاید مکہ میں نازل ہوئی اور کچھ جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی، کچھ سفر کے دوران بھی اس کی آیات نازل ہوئیں۔ 10 رکوع اور 78 جو ہیں یہ اس کی آیات ہیں۔
اس سورہ حج کی، تو سورہ حج کے پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو ابتدائی آیات ہیں یہ سفر کے دوران نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا حکم لوگوں کو سنایا، فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو۔ پھر قرآن نے قیامت کی ہولناکیوں کا بیان کیا کہ بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ بڑی چیز ہے، یعنی قیامت کا ذکر جہاں بھی قرآن میں ہوا اس کے لیے جو لفظوں کا انتخاب خالق کائنات نے فرمایا اس میں آپ کہنے سپرلیٹیو الفاظ استعمال ہوئے، تھرڈ ڈگری جو ہے وہ استعمال ہوئی بڑی چیز کی، یعنی انسان غفلت میں نہ رہے، یہ کوئی حادثہ چھوٹا نہیں ہوگا قیامت کا، یہ کوئی زلزلہ چھوٹا نہیں ہوگا، یہ بہت ہولناکیوں والا دن ہوگا۔ آگے اللہ نے اس کا تھوڑا نقشہ کھینچا، خالق کائنات نے فرمایا وہ دن ہوگا کہ جس دن دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ ماں کو سب سے زیادہ عزیز اپنا وہ بچہ ہوتا ہے جو اس کی کوکھ میں موجود ہو، جو اس کی گود میں موجود ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس دن کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی کہ دودھ پلانے والیاں اپنے جنے کو بھول جائیں گی جس کو خود انہوں نے پیدا کیا، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ لوگ ایسے محسوس ہوں گے کہ جیسے نشے کی حالت میں ہیں، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، بلکہ اللہ کی طرف سے جو آفت ہے وہ اتنی سخت ہوگی، ان کی کیفیت ہی ہو جائے گی۔ پھر لوگ انکار کرتے ہیں شیطان کی اتباع کرتے ہوئے، اور دھوکے میں ہیں کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ قیامت کے بارے میں انسان کو جو دلائل دیے اس کے اپنے ہی لائف سائیکل سے دیے گئے۔ فرمایا انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی پھر قطرے سے جمے ہوئے خون سے رب کائنات نے فرمایا گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہم نے اس کو رحم کے اندر رکھا، جگہ دی، پھر اس کی پیدائش ممکن کی، اس کو وہاں سے نکالا، پھر ولادت کے بعد بچپن کے بعد لڑکپن کی عمر آئی، لڑکپن کے بعد جوانی کا زور، پھر فرمایا کچھ لوگوں کو ہم واپس بلا لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو ذلیل عمر تک لے جاتے ہیں، یعنی بڑھاپے کو جو ہے وہ ذلیل عمر قرار دیا گیا۔ وہاں کچھ کو ہم جلدی بلا لیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ذلیل عمر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ سارا لائف سائیکل جو رب کائنات نے بیان فرمایا، یہ اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ انسان اپنے لائف سائیکل کے ایک ایک مرحلے کو دیکھے تو اس کے اندر حیرت کے اتنے اسباب ہیں کہ انسان اللہ کی توحید کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خراب زمین پر ہم نے بارش نازل کی اور اس کو تازہ کر دیا، ابڑی، اس نے اگائیں چیزیں، اس میں رونق آ گئی۔ وہی ہے جو مردوں کو جلاتا ہے، زندہ کرتا ہے، وہی مردوں کو قبروں سے اٹھائے گا۔ اور لوگوں کا کیا انداز ہے، لوگ بغیر تحقیق کی جھگڑا کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن کا معاملہ بندوں پر کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے اپنے اعمال ہیں جس کا وہ نتیجہ قیامت کے دن بھگتیں گے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کنارے پر کھڑے ہیں اللہ کی عبادت کرنے میں، یعنی اگر ان کو اسلام میں کوئی مفاد نظر آتا تو وہ عبادت کی طرف جھک جاتے ہیں، اگر ان کو کفر کی طرف کوئی فائدہ نظر آتا تو وہ کفر پر اتر آتے ہیں۔ یعنی یہ آج ہمارا جو عملی منافق ہیں ان لوگوں کا حال ہے کہ جب دل کیا عبادت کی طرف چلے گئے، جب سوچا کہ نہیں یہ وقت جو ہے فلاں ہم کام میں کاروبار میں خرچ کر سکتے ہیں تو نماز سے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے ان لوگوں کی مثال دی، فرمایا وہ کنارے پہ کھڑے ہیں، اگر ان کو کفر میں فائدہ نظر آتا ہے تو اس کی طرف چل دیتے ہیں، اگر اسلام میں فائدہ نظر آتا ہے تو اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ انہوں نے جو اعمال کیے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے اعمال کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہرگز نہیں ہے۔ پھر ایمان والوں کا تذکرہ ہوا کہ ایمان والوں کے لیے باغات ہیں، اور وہ شخص جو انکار کرتا ہے اسے چاہیے کہ ایک رسی لے اور آسمان پر چڑھ جائے اور وہاں جا کر وحی کے سلسلے کو روک دیں۔ یعنی اگر یہ کہتے ہیں جی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں نازل ہوتی ہیں، تو میں اگر تم نہیں مانتے تو ایک رسی لو، اس کو آسمان کی طرف لے جاؤ، اس کے ذریعے آسمان پر چڑھو، وہاں جا کر وحی کے سلسلے کو جو ہے وہ روک دو۔ لیکن یہ ایسا ظاہر ہرگز نہیں کر سکتے۔ مسلمان، یہودی، نصرانی، صابی، مشرک جتنے لوگ بھی ہیں ان کے درمیان رب کائنات قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، اور آسمان و زمین جو کچھ ان میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے آدمی، سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ آیت سجدہ ہے، یعنی جب اس آیت کی تلاوت ہوگی تو
عربی متن کے ساتھ، تو اس وقت سننے والوں پر سجدہ لازم آ جائے گا۔ اور آخر میں جہنم کے عذاب کی کیفیت کا جو ہے وہ بیان ہوا۔ اس کے بعد تیسرا رکوع ہے۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے جہنمیوں کے بعد جنتیوں کے انعامات کا ذکر کیا۔ جنتیوں پر جو اللہ رب العزت کے انعام ہوں گے اس کے بارے میں بیان ہوا۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں ان کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ یہ چیزیں تیسرے رکوع میں بیان ہوئی۔ اس کے بعد چوتھا رکوع کے اندر خانہ کعبہ کی تعمیر کی بات ہوئی کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جگہ کی نشاندہی کروائی، بتایا کہ اس جگہ پر اللہ کے لیے گھر تعمیر کرو۔ گھر تعمیر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو پاک رکھا جائے، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ پھر حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ لوگوں کو ندا دو حج کے لیے۔ یہاں اس پارے میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے باری تعالیٰ میری آواز وہاں تک کیسے جائے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا جو ہے وہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جو ماں کے پیٹوں کے اندر تھے، جو باپ کی صلبوں کے اندر تھے، ان تک بھی وہ آواز پہنچ گئی۔ جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا وہ اتنی دفعہ اس گھر کا جو ہے وہ ارادہ کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگ آئیں گے سوار ہو کر، کمزور اونٹنیوں پر، توانا اونٹنیوں پر، پیدل، جس طرح بھی ہوا لوگ اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آیا کریں گے۔ پھر فرمایا مقصد کیا تھا کہ فائدہ ہو، فائدہ دونوں اعتبار سے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ آخرت کا یقیناً اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے گناہوں سے بچتے ہوئے حج کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ دنیا کا فائدہ کہ وہاں لوگ تجارت کرتے ہیں اور بڑی بڑی منڈیاں وہاں پر موجود ہیں، تجارت کا سامان عالمی منڈی وہاں پہ موجود ہے، تو اس لیے دنیا کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ وہاں پر موجود ہے۔ پھر حج کی کیفیت بیان ہوئی کہ وہ مخصوص ایام میں مخصوص حرکات و سکنات اللہ کا ذکر کرنے کا نام ہے۔ اس کے بعد شرک سے بچنے کی تلقین کی، اور آخر میں فرمایا کہ جو کوئی ادب رکھے اللہ کے نام لگی چیزوں کا سو دل کے تقوی کی بات ہے۔ یعنی وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے، ایسی چیز کا ادب کرنا یہ تقوی کی بات ہے۔ پھر اللہ شعار اللہ کی نشانیاں، کعبۃ اللہ اللہ کا کعبہ، اللہ کا گھر، ولی اللہ کا ولی۔ تو یہ جتنی چیزیں جن کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے ان نسبتوں کا احترام کرنا جو ہے یہ تقوی کی بات ہے۔ اور آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں، ان کے لیے درس ہے، یہ عبرت کا نشان ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نشانیوں کا احترام نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے تمہیں تقوی نہیں ہے، اگر کرتے ہو تو یہ تقوی کی بات ہے۔ اس کے بعد پانچواں رکوع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ہر امت پر قربانی جو ہے وہ فرض کی گئی۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کی یاد۔ قربانی کا مقصد اللہ کی یاد۔ ایمان والوں کی بات ہوئی کہ اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے مصیبتیں ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو مال ہم نے دیا اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر آخر میں قربانی کا فلسفہ بیان ہوا، فرمایا تمہارا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، یہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ تو آج اس میں ہمارے لیے درس عبرت ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری قربانیاں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، یا ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرتے ہیں کہ اس نے اتنا مہنگا بکرا لیا تو میں اس سے مہنگا بکرا لوں گا، اس کا اتنا خوبصورت ہے میں اس سے، کمپٹیشن ہے، اس میں اللہ کی رضا شاید ہی کہیں نظر آتی ہو۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارا اخلاص پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ گوشت تم کھا جاتے ہو، خون بہہ جاتا ہے، اللہ تک جو پہنچتا ہے وہ دلوں کا تقوی ہے۔ تو کیا ہماری قربانیوں کا یہ حال ہے کہ اس میں کچھ اللہ تک پہنچتا ہو؟ اس کے بعد چھٹا رکوع ہے۔ چھٹے رکوع میں اللہ رب العزت نے اشارہ دیا کہ مکہ میں جہاد کی اجازت نہیں تھی، اب تمہیں اجازت دی گی۔ کیوں؟ کیونکہ مہاجرین کو مکہ سے صرف اس وجہ سے نکالا گیا کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ اتنی مصیبتیں مشکلات مسلمانوں پر، ہجرت کرنے والوں پر ہے، کیا وجہ تھی؟ صرف ان کا وہ دعویٰ جو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد اسلامی نظام حکومت کی بات ہوئی کہ جب اسلامی نظام حکومت قائم ہوتا ہے تو جو لوگ اس کو قائم کرتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دیں تو یہ لوگ خود بھی نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں،
برائی سے منع کرتے ہیں۔ آج اس میں ہمارے حکمرانوں کے لیے لمحہ فکری ہے، سوچ کی دعوت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جن کو میں حکومت دیتا ہوں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں۔ آج ہم ریاست مدینہ کی بات تو کرتے ہیں، کیا ان چیزوں کو ہم پریکٹیکلی فالو کرتے ہیں، پریکٹیکلی ان پر عمل کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ پہلی قوموں اور انبیاء کا ذکر ہوا، ان میں جن لوگوں نے انکار کیا ان کے انجام کیا ہوا؟ زمین میں سیر کر کے دیکھو، تباہ و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ سو فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل ہیں جو اندھے ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں پر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دماغ نہیں ملتا کہ دماغ سوچتا ہے، دل سوچتا ہے، دل میں نور ہوتا ہے، دل میں نور ہوتا ہے، دل میں ہدایت ہوتی ہے۔ یہاں میں فرمایا دل ہیں جو اندھے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ہمارا دماغ کا کام سوچ بچار نہیں ہے، بلکہ ہمارا دل جو ہے وہ بھی یہ کام کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ عذاب میں جلدی کرتے ہیں، عذاب جلد ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا عذاب جلد ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں جو 1000 سال ہے، اللہ کے ہاں وہ ایک دن ہے۔ یعنی ہمارے ہاں 1000 سال گزرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ صرف ایک دن گزرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جو عذاب ہے وہ قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ اس کے بعد 7ویں رکوع میں ایمان والوں کے لیے مغفرت اور کفار کے لیے عذاب کی بات ہوئی۔ فرمایا جتنے رسول آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، جب وہ کلام اللہ کی تلاوت کرتے تو شیاطین میں شکوک و شبہات پیدا کرتے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام آئے، لوگوں کو دعوت حق دی، دعوت اسلام دی، تو جو شیاطین ہیں، جو طاغوت ہیں، وہ کیا کرتے کہ اس میں شک و شبہات پیدا کرتے۔ آج بھی بہت سے طاغوت آپ کو مل جائیں گے، وہ لوگ قرآن کی آیات کے اندر شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی سمپل آیات کی وہ بات ہی نہیں کرتے ہیں، وہ آیات جو متشابہات میں ہیں، وہ آیات جن کے ایک سے زیادہ معنی ہیں، ان پر بات کرتے ہیں۔ لوگوں پر اپنے علمیت ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کو راہ حق سے گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں پر طرح طرح کے جو ہے وہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ہر زمانے میں رہا، صرف آج کے زمانے کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ اپنی علمیت ظاہر کرنے کے لیے، وہ لوگ جو کم علم ہیں، جن کا تحقیقی لیول وہ نہیں ہے، ان سے الجھتے ہیں اور ان کو الجھاتے ہیں۔ فرمایا یہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء علیہ السلام آئے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ رہا۔ پھر میں قیامت کا تذکرہ ہوا کہ اچانک آ جائے گی، اس دن حکمرانی صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی حکمرانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد 8واں رکوع کے اندر ہجرت کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کی فضیلت بیان ہوئی، اور فرمایا ان کا رزق جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ پھر فرمایا مظلوم جو ہے اللہ مظلوم کی مدد فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت کا بیان ہوا اور شرک کی مذمت بیان ہوئی۔ اس کے بعد 9واں رکوع ہے، 9واں رکوع میں اللہ رب العزت کی قدرت کے اظہار سے آغاز ہوا، اللہ کی نعمتوں کا بیان ہوا، اور فرمایا انسان جو ہے وہ ناشکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں دیں، اتنے احسانات کی، اتنی قدرت والا، لیکن اس کے باوجود انسان سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ پھر فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا طریقہ مقرر کیا، خاص طریقے ہر امت کے لیے جن کی انہوں نے پیروی کرنی ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت کا بیان اور شرک سے مذمت ہوئی۔ فرمایا کہ جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے چہروں پر ناگواری کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی جب آیات اترتی ہیں قرآن کی تو مشرکین مکہ، منافقین کے چہروں کے رنگ بدلتے ہیں، تغیر ہو جاتے ہیں، ناگواری محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد 10واں اور اس صورت کا آخری رکوع شرک کی مذمت کرتے ہوئے مثال بیان ہوئی۔ فرمایا غور سے سنو مثال کیا ہے کہ یہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پھر مزید اللہ رب العزت نے بات کو آگے بڑھایا، فرمایا اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اسے واپس نہیں لے سکتے۔ مطلب طالب اور مطلوب دونوں ہی بے بس ہیں، جس کی وہ طلب کر رہے ہیں وہ بھی بے بس، جو طلب کرنے والے ہیں وہ بھی بے بس۔ وہ بتوں کی مذمت کے اندر توحید کا درس دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے کمال فرمایا، کمال کی مثال دی۔ فرمایا یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے اسے واپس نہیں لے سکتے۔ اور پھر فرمایا ایمان والوں رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو، نیکی کا حکم دو، گناہوں سے روکو۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی آیت سجدہ ہے، اور امام شافعی وہ امام ہے جو 15 سجدوں کے قائل ہیں قرآن پاک کے اندر۔
متفق جو ہیں وہ 14 سجدے ہیں، یہ وہ 15واں سجدہ جو امام شافعی کے نزدیک ہے، باقی ائمہ اس کے قائل نہیں۔ پھر دین کے معاملے میں کوئی تنگی اللہ رب العزت نے نہیں رکھی، یہ دین ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اکثر اس لیے کی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تمام ادیان کے جد امجد جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں، اور آخر میں اللہ رب العزت نے اس پارہ کا اختتام زکوٰۃ نماز کے بعد کیا کہ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہارا حامی و مددگار ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خالق کائنات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔